बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह कोशिश होती है मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात हो और पाकिस्तान की जो हालिया कंडीशंस हैं, किन किन शोबों में क्या क्या काम हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। आज भी हम बात करेंगे तामीराती शोबे पर बात करेंगे और बात करेंगे जिस तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ की भरमार है और कराची की बहुत सारी लैंड पर मज़ाफ़ाती चाहे कॉलोनियाँ कह लें या सोसाइटियाँ कह लें, किसकी पुष्ट पनाही पर हो रही हैं और क्या इनके पास एनओसीज भी है या अवाम उन्नास के साथ कोई फेक मतलब कोई फ्रॉड किया जा रहा है। तो आज बहुत सारे इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन के रूए रवां चेयरमैन जनाब राहिल हारून साहब। राहिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आबाद के चेयरमैन यंग लीडर हैं जनाब फयाज इलियास साहब। फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे राहिल हारून साहब आपसे। फेक सोसाइटीज़ शहर कायद में बहुत सारी, मैं फेक यूँ कह रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि बिल बोर्ड और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन आखिर में पता ये चलता है कि वो लैंड ही उनकी नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये आपने बहुत अच्छा है अपने प्रोग्राम में एक जो ये सवाल उठाया है। तो मैं इस पर पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ और अभी भी ये कहना चाहूँगा कि देखें, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की। और हमारी जो मुल्क में ये रियल एस्टेट सेक्टर की जो पॉलिसीज़ हैं वो बना तो ली गई हैं, मगर जो उनका मैकेनिज़्म है वो खुद इम्प्लीमेंट ना वो करवा पाएँ और ना हो पा रहा है। एक प्रोजेक्ट आता है, उसमें जो है कई किस्म की एनओसीज लेनी पड़ती हैं हमें, एसबीसीए से, केडीए से, या और बहुत सारी एनओसीज होती हैं। बगैर एनओसीज के ना वो एडवर्टाइजिंग की जा सकती है और ना ही कोई उसकी जो है पब्लिकेशन की जा सकती है। मगर आप ये देखें कि वो पब्लिकेशंस भी होती हैं बगैर एनओसीज अगर नहीं है, वो गैर कानूनी है, तो किस तरीके से उन्होंने पब्लिकेशन की, मीडिया ने एडवर्टाइज उसके किस तरीके से दिखा दिए। और बुकिंग हो रही होती है, बुकिंग भी की जाती है, लोग किस्तें भी अपनी जमा करवा देते हैं, बन जाते हैं, बाउंड्री वॉल बन जाती हैं, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाती है। एट द टाइम ऑफ पोजेशन जो है उसके बाद लिटिगेशंस में आ जाते हैं और लोगों की जो है वो जमा पूंजी वो डूब जाती है। तो ये तो अब हुकूमत, तो पब्लिक को कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, हुकूमत अपने जो इनके इदारे हैं वो तो काम कर रहे हैं, कैसे कोई एक मैकेनिज्म बता पाएंगे कि कैसे इन लोगों से बचा जाए? ये तो देखें, हुकूमत को जो है सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए कि जो एनओसीज हैं उन पर ही वो काम करवाया जाए। जो इदारे बनाए हैं हुकूमत ने, वो उनको वो पाबंद करे कि जो उनका काम है वो अपना काम सही अंजाम दें, ना कि दूसरे कामों में लग जाएं। तो ये तो इदारों के काम है तहफ़्फ़ुज़ दें और हुकूमत का काम है कि अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। अच्छा, वो जो इस तरह के जो रंग बिरंगी जो लोग हैं जिस तरह काम करते हैं, क्या उनको पैगाम, क्या मैसेज देगा राहिल हारून साहब? उनके लिए देखें, हम लोग तो जितना हो सकता है हमने फाइट की भी है और कर भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला जो हमारी उसमें रहते हुए साथ में हम कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। चलिए फयाज साहब, आपको कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई आपके कोई वाकया हुआ हो या आपकी एसोसिएशन में कुछ ऐसा हो गया हो कि एक सोसाइटी बनी और फिर पता नहीं कहाँ चली गई, या आप लोग जब रजिस्टर्ड करते हैं आपके साथ बहुत सारे एक अच्छी गुडविल के हामिल लोग आपके साथ हैं, तो कैसे शनाख्त की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया साजिद साहब इनवाइट करने के लिए और इस चीज़ के, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। देखें, इसकी कुछ वजूहात मैं आपको पहले बताना चाहूँगा और उसमें साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जिसके कुछ परसेप्शन डेवलप किए जाते हैं। अब बात हो रही है इलीगल सोसाइटीज़ की या लीगल सोसाइटीज़ की, जो फॉर्मल तरीके से काम हो रहा है या इनफॉर्मल तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए, सबसे एक जो एलिमेंट इसमें शामिल है कि वो लोग जो कि एक मशरूम ग्रोथ होती है और वो मशरूम ग्रोथ के तहत अपना एक टाइमली और शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक बेनिफिट्स देखते हैं अपना, और कुछ इस किस्म की एक्सरसाइज या प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं कि जहाँ पे ये इलीगल काम होते हैं। दूसरा ये है कि लीगल या फॉर्मल तरीके से जो काम होना है उसके लिए देखें एक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि आबाद का एक अपना प्लेटफॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पूरे पाकिस्तान में इसकी नुमाइंदगी है और हमारे मेम्बरान एज अ बिल्डर जो कि कंस्ट्रक्शन हाई राइज डेवलपमेंट्स में या डेवलपर्स की सूरत में हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर जो काम किए जाते हैं,
تو وہ ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے جس میں کام کیا جاتا ہے. تمام جو ریکوائرڈ NOCs ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، وہ ڈپارٹمنٹ سے NOC لی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک پروجیکٹ کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے پبلکلی. اب جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے فیز میں جو پروسیس آف اپروول ہے، چاہے وہ بلڈنگز کا ہو، چاہے اس قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ہاؤسنگ اسکیمز کا ہو، اس میں اگر ڈیلیز ہوتے ہیں یا ان کے اپروولز میں جہاں مشکلات پیش آتی ہیں، اور ان اپروولز میں اگر 6 مہینے، سال اور 2 سال کا ٹائم اگر اس میں لے لیا جاتا ہے ریگولیٹر کی طرف سے، اپروول اتھارٹی کی طرف سے، چاہے وہ سندھ میں، کراچی میں ہو یا چاہے اور دوسرے صوبوں کے شہروں میں اگر ہم دیکھیں، تو وہاں یہ انلیگل جو ایلیمنٹ ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ. کیونکہ لیگل طریقے سے اگر آپ ڈیلیز ہیں یا اپروولز میں مسئلے مسائل ہیں تو انلیگل جو بینیفیشریز ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، راتوں رات کھڑی کر دیتے اور ہیں وہ آ کے اس ایکسرسائز اور اس پریکٹس میں جو اپنا انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کسی قسم کی لینڈ بھی اگر ان کی اپنی ہے، یا لینڈ بھی وہ سرکاری زمین پہ کوئی اسکیمز بنا لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس پبلک کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ جن کی اپنی ایک ضرورت ہے، جن کی ایک جمع پونجی ہے، اور وہ پوری زندگی کی جمع پونجی وہاں پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے جو اس قسم کے انلیگل کام کرتے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. 10 سال 15 سال پوزیشن نہیں ہے لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں جی بلڈر صاحب جو تھے وہ چلے گئے. تو مطلب کیسے بچا جائے؟ آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان کو کیسے مطلب انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں کہ ان کی جو گڈ ول دیکھ کر آپ لوگ ان کو ممبر بناتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک بات تو آپ ایک آباد کا ممبر ہونا ایک مین کے ایک لیجیٹمیٹ اور لیگل طریقے سے کام کرنا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب ہم کسی کو ممبرشپ دیتے ہیں آباد کی تو کمپلیٹ اس کی اسکروٹنی اور اس کا ایک میکینزم ہے جس کے تحت اس کو ممبرشپ دی جاتی ہے. اس کے منیمم کرائٹیریا اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کمرشل پلاٹ جو 400 گز کا ہے وہ آپ کے پاس منیمم کرائٹیریا وہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے تحت آپ کو آباد کی ممبرشپ دی جائے گی. اس کا پورا پروفائل چیک کیا جاتا ہے، اس کی پاسٹ پریکٹس یا کوئی اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ یہ بلیک لسٹ ہیں یا کہیں پہ انلیگل طریقے سے کام ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں اسکروٹنائز ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک پروسیس کے تحت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو آباد کی جو ایک میٹنگ کال ہوتی ہے ایوری ونس ان اے منتھ، اس کے تحت جا کے وہاں پہ اس کو ایک ممبرشپ دی جاتی ہے کہ جو لوگ بھی کام میں یا اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا ڈیولپمنٹ میں کام کریں، ان کا اسٹرانگ اور ان کا پروفائل جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا ضروری ہے. ریزن بھی کہ آپ ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ادارے کو، اور اس ادارے کا ایک اسٹیک ہے پورے پاکستان میں. یہی وجہ ہے اگر آج آپ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، وزیر اعظم نے اپنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آنے کے بعد، اپنے پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو انڈسٹری کو انہوں نے چوز کیا، اور لاسٹ ایئر پچھلے سال 2020 میں جو اپریل میں جو ایک خاص طور پہ ایک آباد کی ایک بہت بڑی دیرینہ اس میں خواہش دی کہ اس کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، وہ درجہ بھی دیا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ انڈسٹری نے جب کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ منسلک 70 سے زائد انڈسٹریز ہیں. میں اور انڈسٹریز پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ بہت ساری اسٹیل کے جو لوگ ہیں، اسٹیل انڈسٹری بھی آپ سے منسلک ہے. راہیل صاحب، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ریئل اسٹیٹ جو ایسوسیشنز ہوتے ہیں، جو خرید و فروخت لوگ کرتے ہیں، ان کے مسائل بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے. اس میں بھی بہت سارے ایسے فیک لوگ ہوں گے کہ کسی کی کوئی اماؤنٹ چلی گئی، مطلب ان کی کیسے شناخت کی جائے؟ جیسے فیاض صاحب نے بتایا ہمارے پاس تو ایک پورا اسٹرکچر ہے، تو اس طرح کے لوگ آپ کے پاس بھی آئے کیونکہ آپ بھی بہت ایریے کو لیڈ کر رہے ہیں. جی، میں ایک بتانا آپ کو چاہوں گا کہ دیکھیں 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو بھروسہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لالچ. جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو کسی ایسے کریڈیبل لوگ بھی کام کرنے والے ہیں جہاں پر مطلب اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں. تو آپ کسی کریڈیبل لوگ کسی پارٹی سے کام کریں یا کسی بلڈر سے یا XYZ کسی سے بھی آپ کام کریں، اس کی کریڈیبلٹی کو آپ چیک کریں. اور اس کے علاوہ یہ چیک کریں آپ کہ آپ اگر کوئی چیز ایسی لیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ سے آپ کو کم پرائز میں مل رہی ہے، تو آپ بجائے ان سے لینے کے آپ ایسے کسی سورس سے لیں کہ کل آپ اس کے ساتھ سامنے کھڑے رہ کر بات کر سکیں. اچھا، SBCA اور جو دیگر جو حکومت سندھ کے جو ادارے ہیں جو آپ سے منسلک ہیں، ان کے پاس بھی ابھی تک بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ ریز ہو پا رہے ہیں یا ابھی بھی پینڈنگ میں ہیں سارے معاملات؟ جی، اس کے لیے جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب، ان کی بڑی کوپریشن ہے. ہم جب بھی ان کے پاس گئے اپنے پرابلمز لے کے تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہے اور ہمیشہ کرتے ہیں.
اس کے علاوہ مگر ایشوز بہت زیادہ ہیں اور اتنی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس تو کر رہے ہیں مگر پوری طریقے سے ابھی بھی ایڈریس وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. اچھا وچ کائنڈ آف ایشوز؟ بہت سارے کون سے ایسے ایشوز جو زیادہ آپ میجورٹی فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی طرح کے ایشوز ہیں. جس طرح ابھی فیاض بھائی نے بتایا کہ اپروولز کے معاملے پرابلمز آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کی ابھی رجسٹریشن کا معاملہ آ رہا ہے مین کہ ابھی تک تو ان کو رجسٹرڈ کیا نہیں گیا ہے. اور یہاں پر جب آپ کے پاس کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کی اس میں آپ اس میں آتے ہی نہیں ہیں تو کس طریقے سے آپ کو اسکروٹنائز کریں گے اور کس طریقے سے اس چیز پر وہ قابو پا سکیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو فراڈ کو ختم کرنا ہے تو آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو بھی ہیں ان کو آپ رجسٹرڈ کریں تاکہ وہ آپ کے اس میں اکاؤنٹیبل ہوں. اس میں ہوتا یہ کہ جب کام چل رہا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آ کر جو ہے اپنے اسٹیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے ان کو شناخت کرتے ہیں؟ جیسے لیٹ سپوز اگر میں آپ سے ہی پوچھوں بہت سارا مطلب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن تو وہاں پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ساری ایسوسیشنز ہیں. بحریہ ٹاؤن کی جو ایسوسیشن ہے وہ بحریہ ٹاؤن ڈیلر ایسوسیشن اور جو منسلک ہیں وہاں پہ بہت سارے اور بھی بلڈرز ہیں. بحریہ ٹاؤن میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں پچھلے 6 سال سے ہم نے 4.5 ارب روپے کی وہاں پہ ریکوریز کروائی ہیں لوگوں کی. اور بحریہ ٹاؤن میں ہمارا جو ہم نے قواعد و ضوابط جو لین دین کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان ایس او پیز پر کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ میں پھر یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کہ لوگ جو ہے شارٹ ٹرم بیسس پہ جو آتے ہیں وہ لالچی اور کچھ لالچ میں کچھ کم پرائز میں ایک چیز مل رہی ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ اور بھی دوسری بھی پرابلمز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے فیاض صاحب اسٹیل کی بات ہو رہی تھی آپ سے. کیا لو کاسٹ ہاؤسنگ مطلب پاسبل ہے؟ جس طرح ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہیں گے کہ ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی آنی ہے اس پہ بھی مطلب ایک متوسط طبقے کو گھر دینا ہے یہ تمام چیزیں پاسبل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں کسی بھی چیز کی اگر بات کریں کوئی امپاسبلٹیز کہیں نہیں ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں اگر نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے تحت اس اتھارٹی کے تحت لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ایک تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو فرسٹ ٹائم اس طرح سے کہ اس طبقے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یا اس طبقے کو ایک شیلٹر چھت پرووائڈ کرنے کی دینے کے لیے جو بات ہو رہی ہے جو کہ پچھلے جو ہے 70 سال میں یہ بات نہیں ہوئی ہے. وہ طبقہ جس کے لیے ایک گھر ہونا اپنی چھت ہونا ایک خواب کی طرح ہے اور وہ آج جس کا خواب پورا ہو رہا ہے جس کے لیے بہت ساری چیزیں درکار تھیں پاس ماضی میں بھی تھیں لیکن آج اس پر جس طرح سے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کی جتنی جو ٹیم ہے وہ اس پہ جو چیئرمین نیبڈا ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان ہرڈلز کو ان چیزوں کو کہ جس کی وجہ سے آج تک یہ کام ہو نہیں سکا. جسٹ لائک اس میں سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس کی پالیسی میکنگ ہے. پالیسی میکنگ کے ساتھ اس میں فائننس کس طریقے سے کیا جائے گا جو کہ بینکنگ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا گیا. اس کی پالیسیز کے ساتھ اس کے اپروول کا جو پروسیجر ہے اس کو بھی انٹائرلی جو ہے ایک الگ سیگمنٹ بنایا گیا. جیسے اس وقت اور یہ پوری اسکیم پورے پاکستان کے لیے کسی ایک شہر یا کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے پورے پاکستان میں اس پہ کام جو ہے خاص طور پہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں یا کے پی کے میں دیکھیں جو پرٹیکولر ایک اماؤنٹ طے کی گئی ہے ایک کہ لیٹ سپوز ایک غریب ایک متوسط طبقے کو ایک لیٹ سپوز گھر دینا ہے اس کی پرائس 50 لاکھ ہے. لیٹ سپوز اگر سیمنٹ اور سریے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں حکومت کنٹرول نہیں کر پاتی کیا پھر بھی اسی اماؤنٹ میں ہی ان کو ڈیلیور ہوگا؟ دیکھیں جو اماؤنٹ اس کا جو طے کیا گیا جو منیمم جو کم سے کم اماؤنٹ ہے وہ ہے 3 ملین 30 لاکھ روپے اور اس کے علاوہ جو ہے 60 لاکھ روپے تک کی جو ہے قیمت تک کے اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر کام ہے. ابھی پچھلے کچھ 2 ماہ میں جو سریے کی خاص طور پہ قیمتیں بڑھی سیمنٹ کی بھی قیمتیں بڑھی ہیں اس لحاظ سے 31 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے اسلام آباد میں جس میں ایک تو اس میں ایشو تھا ڈسکشن کا وہ تھا ریگارڈنگ ایکسٹینشن آف FTR فکس ٹیکس رجیم کا جو کہ جس طرح سے آباد کی خواہش کی اس کے مطابق انہوں نے اس میں پورے 1 سال کی ایکسٹینشن دی FTR میں اور 6 مہینے کی آپ کے وہ میں وہ آپ کے ایسٹس یا وہ آپ کے اثاثہ جو انڈکلیئرڈ ہیں اس کو بھی 6 مہینے جون 2021 تک کا اس میں ٹائم دیا گیا.
वहां हमारी इनसे जो डिस्कस हुई, जो एट प्रेजेंट जो थ्रेट है सबसे बड़ा, खास तौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग और साथ साथ जो रूटीन कंस्ट्रक्शन के जो काम पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, सरिये की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके लिहाज से, जैसे पिछले 2 महीने में ये कीमतें तकरीबन 1,06,000 7,000 रुपए पर टन से ये कीमतें 1,41,42,000 तक पहुंच गई थी, जो कि 25% से भी ज्यादा कीमत है। लेकिन ग्रेजुअली ये कीमतें कम हुई। इसकी कुछ वजूहात हमने अंडर डिस्कशंस थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस जो है ये बढ़ गई हैं स्क्रैप की, ड्यू टू कोविड। एक बड़े हम जो है पैंडेमिक से जो हम गुजर रहे थे, तो इस तरह से पूरी दुनिया इसकी इफेक्ट हुई है। जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां से स्क्रैप की अवेलेबिलिटी जो होती थी, वहां से ट्रांजैक्शन या वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही थी, और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने की वजह से जब ये थ्रेट हम सामने आया, जो पर्टिकुलर अमाउंट है उस पे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ उसमें हमने ये जो कीमतें बढ़ी थी, हमने जो है फेडरल गवर्नमेंट को, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बात कही कि इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा एट प्रेजेंट सिचुएशन में। अदरवाइज ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग के 30 लाख का घर बनाना है, जिसके ऑलरेडी जमीन भी है, उस पर कंस्ट्रक्शन भी होनी है, और एक 2 साल 3 साल का एक प्रोसीजर है, तो उस सूरत में जो है ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट ये दे कि ये कीमतें अगर बढ़ रही हैं, इसको एक तो बढ़ने से रोका जाए, या दूसरा अगर इसमें किसी वक्त में रेगुलेटरी ड्यूटी या एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी जो इम्पोज की गई थी ड्यूटीज, उनको खत्म किया जाए जब तक ये दोबारा मार्केट स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाती, ताकि जो आपके जो इनका एक ख्वाब है या जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, उस पे लोग काम कर सकें। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं।